السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس پاک جگہ پر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے ایک اب فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ ہمارے بہت سے بھائی وہ پینٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سطر ظاہر ہو جاتی ہے پیچھے سے، چونکہ اس کے ساتھ بوشٹ پہنے رہتے ہیں تو سطر ظاہر ہو جاتی ہے، اور سطر ظاہر ہونے سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے فرائض میں سے یہ ہے سطر کا ڈھانکنا، چھپانا۔ تو یا تو اتنا بڑا کپڑا ہو یا تو چھپانے کا کوئی اور طریقہ ہو تاکہ نماز تو کم سے کم صحیح ہو جائے۔ اس مقدس کام کے لیے ہم آئے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے یہاں سے سنتوں کا پڑھنے کا رواج ختم ہو جا رہا ہے۔ یعنی جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، کوشش کرتے ہیں کہ دھما چوکڑی مار کے کسی طرح سے چلے جائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، فرض تو فرض ہے۔ ایک آدمی 8 گھنٹے کا کہیں اس کی ڈیوٹی ہے تو اس کو وہ تو کرنا ہی ہے، کرے گا نہیں تو اس کی تنخواہ کٹ جائے گی اور ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ ایک تو فرض ہے، اور دوسرے ایک آدمی فرض بھی ادا کرتا ہے اور اس کا جو باس ہے، مدیر ہے، منیجر ہے، وہ جب آتا ہے تو اس کو اخلاق سے سلام بھی کر لیتا ہے، اور وہ اگر آگے آگے چل رہا ہو تو پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا ہے سینہ تان کر کے کہ ہم بھی ملازم ہیں، وہی بھی ملازم ہے، کیا کر لے گا ہمارا۔ تو اور اگر وہ آگے بڑھ گیا تو دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ جا رہا ہے، اس کے پاس بیگ ہے ہاتھ میں تو بیگ لے لیا، پہنچا دیا وہاں تک، اس کی گاڑی تک۔ تو یہ بتلائیے، وہ ملازم جو 8 گھنٹے کا ملازم ہے وہ زیادہ محبوب ہوگا جو سینہ ٹھوک کر کے کہتا ہے، یا وہ ملازم محبوب ہوگا جو وہ کام بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی برتتا ہے، کہ جب مدیر جا رہا ہے، جب منیجر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ السلام علیکم، حشاش و بشاش، اچھے چہرے سے ملاقات بھی کیا، اور جو کچھ بھی اس سے بن پڑا وہاں تک کام کر دیا۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض تو فرض ہے، اس کے بغیر اس کا چھٹکارا نہیں ہے۔ اور ایک چیز سنت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، سنت 2 طرح کی ہے، ایک مؤکدہ اور ایک غیر مؤکدہ۔ 2 چیزیں تو ہو گئیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ ایک تیسری چیز ہے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ارشاد فرماتے۔ کون ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے کہ میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے مجھ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ نفل پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے پکڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میری رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو نوافل کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حالت سجدہ میں حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کس وقت قریب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ سر پیٹتا ہے، واہ ویلا مچاتا ہے کہ ابن آدم کو حکم دیا تھا، اس نے سجدہ کیا، وہ مقرب بارگاہ ہو گیا، اور میں نے انکار کیا، میں مردود اور دھتکار دیا گیا۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں، بہت سے بھائیوں نے کہا تھا، میں نے سوچا کہ میں آپ حضرات تک پہنچا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام
دوسرے جو لوگ پینٹ پہنتے ہوں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ سطر ظاہر نہ ہو، کیونکہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، یہ نوافل کا اہتمام۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ عز وجل نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، 2 دن کے بعد 25 ستمبر آنے والا ہے، اور 25 دسمبر میں نصارہ لوگ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ نصارہ لوگ خوشی مناتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے روشنیاں اور لائٹیں، اور ایک ملکوں سے دوسرے ملکوں پر سفر، ہر جگہ جہاں جائیے وہاں دھینگا مشتی مچی ہوئی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ اس تیوہار کو ادا کرنے کے لیے۔ وہ تیوہار جو ہے وہ نصارہ کا تیوہار ہے۔ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، پیدا کیا ہے لیکن جنا نہیں ہے، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ عقیدے کا خلل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بھاری بات تم کہہ رہے ہو جو کہہ رہے ہو، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، آسمان پھٹ جائے، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تم، یہ غلط بات کہہ رہے ہو۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے، اتنی بڑی بات تم کہہ رہے ہو، کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہیں۔ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان جیسی مثال ہے۔ تو قرآن صاف طریقے پر یہ کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے قرآن پاک کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہی مقبول ہے، اور فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ کار کو اختیار کرے گا ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی کی زبان میں، انہی کی کتاب میں موجود ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں ومبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ساری باتوں کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میاں کے، یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یادم باللہ، اور اس کے لیے جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ تو مسلمان بھائیو، ہم کو ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ یہی تو ایک لکیر ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اس لکیر کو اگر مٹا دیجئے تو کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا؟ تو اس لکیر کو مضبوطی سے پکڑیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس خوشی میں جو لوگ جو ہے میسیج بھیجتے ہیں،
وہ سب میسج نہیں بھیجنا چاہیے، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور بتلانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ اور بھی اس سے پہلے انبیاء آئے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا تو ان کی تعلیمات ختم کر دی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، تمام انبیاء کو ختم کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نصارہ نے، یہودیوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا ان کو، اور وہ ہمارا پاپ گناہ سب لے کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بے وقوف ہیں یہ سب، ان کو نہ قتل کیا ان لوگوں نے اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی شکل بدل دی، انہوں نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام ان کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ ہی ان کو اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن نے بتلایا، حدیث نے بتلایا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے غم میں، پریشانی میں، خوشی میں ہر طرح سے شریک ہیں، لیکن جو عید بقرعید یہ جو معاملات ہیں دینی، اس میں ہماری مشارکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تو فرق ہے، اور باقی اور کیا چیز ہے؟ چمڑا ان کا ہمارے جیسا ہے، خون ان کا ہمارے جیسا ہے، کاروبار، دکان، مکان، ساری چیزیں ہم ان کے غمی اور خوشی میں ہر ایک میں شریک ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آئے گا تو ہمارا دین الگ ہے، لکم دینکم، تمہارا دین الگ ہے، ولی دین، ہمارا دین الگ ہے۔ ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا تھا، جو اصل آج کا مقصد تھا۔ یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی تو میں نے ذکر کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی غریب ہے، شکل شباہت سے بھی جو ہے ٹیڑھا میڑھا لگتا ہے ہماری نظروں میں، بنائے ہوئے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے نوازا ہے، حسد کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک بیماری ہے میرے محترم بزرگوں، یہ بیماری ہے جس کو لگ جائے گھن کی طرح جو ہے اس کو برباد کر دیتی ہے، جس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد، شاعر نے کہا ہے کہ حسد کے معنی سن لے صاحب خیر، حسد کے معنی سن لے صاحب خیر، تمنائے زوال نعمت غیر، غیر کی نعمت کو زائل ہو جانے کی، ختم ہو جانے کی، مٹ جانے کی، برباد ہو جانے کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کہ دوسرے کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کی بلڈنگ کیسی ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے، اس کے پاس گھڑی کیسی ہے، اس کے پاس موبائل کیسا ہے، اس کے پاس مکان کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس سے نظر لگ جاتی ہے اور انسان خود بھی برباد ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری سے اور جتنی بھی بیماریاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔